جو الیکشن آ رہے ہیں اگلا امریکی سفیر برطانوی سفیر وہ اپنے اندازے لگا رہے ہیں کہ نون لیگ کتنی نشستیں لے لے گی، استحکام پاکستان پارٹی کتنی نشستیں لے گی، پیپلز پارٹی کتنے پانی میں ہے۔ وہ اب ساری جماعتوں کے پاس جائیں گے اور تحریک انصاف کے ڈیلیگیشن سے بھی ان کی ملاقات ہونی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، الیکشن کی گہما گہمی شروع ہے، سیاسی سرگرمیاں تیز ہیں اور ساتھ ساتھ سفارتی سرگرمیاں بڑی تیز ہو گئی ہیں۔ امریکی سفیر بڑے متحرک ہو گئے ہیں، برطانوی ہائی کمشنر بڑی متحرک ہو گئی ہیں۔ نواز شریف کے پاس کیوں گئے، کیا پیغام لے کے گئے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر معاملہ ہے مہنگائی، پھر اوپر جا رہی ہے۔ ایک مہینے میں مہنگائی میں 9.95% اضافہ ہوا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں وہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ پھر شہباز شریف، احد چیمہ، فواد حسن فواد پھر بری ہو گئے۔ ان کے بری ہونے کا دور ہے، عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے جیلیں کاٹنے کا دور ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، امریکی سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم، بہت ایکٹیو ہیں، بڑے متحرک ہوئے ہیں، بہت سرگرم ہیں، کبھی کدھر جاتے ہیں کبھی کدھر جاتے ہیں۔ آج انہوں نے رائے ونڈ کا دورہ کیا جی، میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی ہے۔ یہ ان کی نواز شریف سے پہلی ملاقات تھی اور بڑی کہہ رہے ہیں بڑی خوشگوار گفتگو ہوئی ہے جی۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مستحکم بنانے پہ بات چیت ہوئی ہے۔ اور ملاقات میں کون کون موجود تھا؟ جناب مریم اورنگزیب، مریم نواز، طارق فاطمی۔ طارق فاطمی جو ہیں وہ سفیر رہے ہیں امریکہ میں بھی اور بھی ملکوں میں، اور جتنے نوٹس ہیں میاں نواز شریف کے لیے فارن پالیسی کے حوالے سے، یا کوئی بھی بیرونی ملک کا سفیر یا اور کوئی ڈگنیٹری ملتے ہیں تو وہ اس کی تیاری کراتے ہیں، میاں صاحب کو پوائنٹس بنا کے دیتے ہیں۔ تو میاں صاحب نے اب سفیروں سے ملنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ چند روز قبل ان کی برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات ہوئی تھی، اور امریکی سفیر بعد میں جو ایک بڑی کنگ پارٹی کو پہلے ملے رائے ونڈ میں، پھر وہ چھوٹی کنگ پارٹی جو ہے استحکام پاکستان جہانگیر ترین کے پاس پہنچ گئے، ان سے ملے، ان سے بھی بڑی اچھی گفتگو کی۔ اس کا مقصد کیا ہے ملنے کا، میں اس پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں۔ جو برطانوی ہائی کمشنر ہیں وہ کراچی پہنچ گئے جی، بلاول ہاؤس۔ یہ دونوں ملک بڑے اہم ہیں، اگلے الیکشن آ رہے ہیں، عمران خان کے حوالے سے بھی بڑی اہمیت ہے ان ملکوں کی، اور بعض افواہیں بھی اڑائی جاتی ہیں یا کچھ غیر مصدقہ خبریں آپ کہہ لیں آتی ہیں کہ خان صاحب کو بیرون ملک بھجوایا جا رہا ہے جی، اور امریکہ بڑا متحرک ہے۔ ابھی پرویز لائی نے بھی ایک انکشاف کیا جس کی تردید آئی ہے، ہو گئی ہے، اور کوئی ثبوت نہیں ملا کہ کوئی امریکی یا کوئی اور یورپین جا کے جیل میں عمران خان کو ملے ہوں، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے ایسی بات۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو الیکشن آ رہے ہیں اگلے امریکی سفیر برطانوی سفیر وہ اپنے اندازے لگا رہے ہیں کہ نون لیگ کتنی نشستیں لے لے گی، استحکام پاکستان پارٹی کتنی نشستیں لے گی، پیپلز پارٹی کتنے پانی میں ہے۔ وہ اب ساری جماعتوں کے پاس جائیں گے اور تحریک انصاف کے ڈیلیگیشن سے بھی ان کی ملاقات ہونی ہے۔ اب تحریک انصاف میں کون ملے گا یہ دیکھنے کی بات ہے۔ لیڈر باہر کون کون سے رہتے ہیں؟ علی محمد خان ہیں ایک، وہ آج کل باہر ہیں، شعیب شاہین ہیں، وہ ان سے شاید ملیں گے۔ ایک ڈیلیگیشن سے بھی امریکی سفیر جلد ملنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف نواز شریف سے مل رہے ہیں یا پھر یہ آئی پی پیز والوں سے مل رہے ہیں۔ تو یہ اندازے لگا رہے ہیں۔ اب ایک طرف یہ سلسلہ چل رہا ہے، دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ہم امریکہ میں جا کے کیس کریں گے جی ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، جس نے وہ دھمکی دی تھی۔ سائفر کا کیس جس بنیاد پہ بنا ہوا ہے پاکستان میں امریکی سفیر کی رپورٹ کے کافشا کرنے پہ،
پبلکلی لہرانے پہ، سیکرٹ راز کو عوام میں لے جانے پہ وہ کیس بنا ہوا ہے، بڑا سیریس کیس ہے۔ آج ہائی کورٹ نے اپنی تحریری فیصلے میں بھی یہ کہا ہے کہ جی اس میں جو سیکشنز لگائی گئی ہیں یا عمر قید یعنی 14 سال قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے۔ اب یہ تو فیصلہ خصوصی عدالت نے کرنا ہے جس کے پاس کیس ہے، اور ہائی کورٹ نے اب پابند بنا دیا ہے کہ 4 ہفتے کے اندر فیصلہ کرنا ہے۔ تو مجھے وہی باتیں یاد آ گئی ہیں، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، جسٹس اعجاز الحسن کو جب انہوں نے مانیٹرنگ جج بنایا تھا پاناما کیس میں، تو کیا حکم آیا تھا؟ 6 ہفتے میں کیس کا فیصلہ کرنا ہے، اور مانیٹرنگ ہوتی رہی۔ یہاں کوئی جج مانیٹرنگ نہیں کر رہا، کوئی اور کر رہے ہوں تو وہ ان کی ڈیوٹی ہے، وہ کرتے ہی رہتے ہیں مانیٹرنگ۔ فی الحال عمران خان کے کیس کے معاملے میں کسی جج کو مانیٹرنگ جج نہیں بنایا گیا۔ جسٹس اعجاز الحسن تو بلا کے دھمکیاں دیا کرتے تھے، نیب کے لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہاں پہنچا ہے بھائی معاملہ، متعلقہ ججز کو بھی بلاتے تھے۔ یہ تو ریکارڈ پہ آئی ہوئی ہیں چیزیں، میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال معاملہ اب الیکشن ہونے ہیں، نون لیگ آگے جا رہی ہے، پیپلز پارٹی سندھ کی حد تک کہہ رہے ہیں محدود ہو گئی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کو جو دھچکا لگا ہے KPK میں، جو جلسے ہوئے ہیں 2 بلاول صاحب کے، ایک جلسہ ان کا ایبٹ آباد میں ایک مردان میں ہوا ہے، وہ کوئی اس معیار کے جلسے نہیں تھے جس معیار کے سندھ میں انہوں نے مٹھی میں جلسہ کیا تھا، بہت بڑا جلسہ کیا تھا، نو ڈاؤٹ، بڑی دنیا تھی وہاں۔ جو ایبٹ آباد میں جلسہ ہوا ہے اور جو مردان میں جلسہ ہوا ہے، ایبٹ آباد کے جلسے میں آزاد کشمیر سے لوگوں کو لایا گیا جی۔ آزاد کشمیر جو پیپلز پارٹی ہے، جو وہاں حکومت کا حصہ ہے، چودھری یاسین ہو گئے اور باقی لوگ، وہ وہاں موجود تھے اور وہ جلوس لے کر آئے ہوئے تھے وہاں سے۔ اب KPK میں ایک اور دھچکا لگا ہے پیپلز پارٹی کو۔ عاصمہ ارباب عالمگیر صاحبہ ہیں، یہ MNA رہی ہیں، جیلیں بھی، نیب کی مقدمات بھی ان پر بنے تھے۔ یہ ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن تھیں پیپلز پارٹی کی، انہوں نے اختلافات کے باعث پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کے شوہر ارباب صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزیر مواصلات رہے ہیں 2008 سے 2013 کی حکومت کے دوران، اور میاں بیوی دونوں پر نیب کے کیسز بنے تھے، یہ روپوش رہے، معاملات ایسے رہے، ان پہ سیریس الزامات لگے۔ تو یہ اب پیپلز پارٹی کی کہانی ہے ناظرین۔ دوسرا معاملہ ہے میاں شہباز شریف، آشیانہ ہاؤسنگ کیس میں بری ہو گئے ہیں، آج چیمہ بھی بری ہو گئے ہیں، فواد حسن فواد بری ہو گئے ہیں، 10 ملزمان تھے جو احتساب عدالت نے بری کر دیے ہیں۔ اور یہ کیس بنایا گیا تھا، احتساب عدالت کے جج ہیں ملک علی ذوالقرنین صاحب ہیں، انہوں نے آج یہ فیصلہ سنایا، اور یہ 2018 میں ریفرنس بنایا گیا تھا، اور اس کے اندر جو ملزمان نامزد کیے گئے تھے، شہباز شریف بطور چیف منسٹر، فواد حسن فواد، احد چیمہ، شاہد شفیق، بلال کدوائی، امتیاز حیدر، اسرار سعید اور عارف بٹ شامل ہیں۔ ناظرین، اس میں ایک اور اس کیس میں ملزم تھے بڑے اہم، جن کو پہلے ہی بری کیا جا چکا ہے، وہ ہیں کامران کیانی صاحب اور ندیم ضیاء ہیں۔ کامران کیانی صاحب ہیں جو ہیں میجر ہیں، ریٹائرڈ، اور یہ سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے بھائی ہیں، اور یہ کنسٹرکشن کمپنی چلاتے تھے۔ ان کے بڑے سکینڈلز اس زمانے میں آئے تھے، اور ایک وقت یہ تھا کہ ان کے بھائی آرمی چیف تھے، اور پنجاب میں فواد حسن فواد تعینات تھے ایز سیکرٹری کمیونیکیشن، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے۔ تو رنگ روڈ کا جو منصوبہ تھا اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی، یہ کمپنی صحیح طرح کام نہیں کر رہی تھی، تو فواد حسن فواد نے اس کا میجر کامران عرف کامی ان کو کہا جاتا ہے، ان کا نام ہے کامی کہتے ہیں، ان کا کانٹیکٹ منسوخ کر دیا تھا، اور بڑا شور مچا تھا، بڑا معاملات خراب ہوئے تھے۔
تو یہ میں نے کہا بیک گراؤنڈر اس کیس کا بھی بتاتا چلوں. پھر مہنگائی کا معاملہ ہے ناظرین. حالیہ ایک ماہ کے عرصے میں 9.95% مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. اس میں جو صورت یہ ہوا ہے کہ ان دنوں یہ مہنگائی مختلف چیزوں میں حوالے سے بڑھی ہے، اور یہ اعداد و شمار جو ہیں سرکاری ادارے کے ہیں. یہ پرائیویٹ ادارے کی اگر لی جائے تو مہنگائی جو بہت اور مہنگائی کی شرح 41 تک چلی گئی ہے. پٹرول سستا ہوا، ڈیزل سستا ہوا، لیکن گیس مہنگی ہوئی، آٹا مہنگا ہوا، LPG مہنگی ہوئی، اور جو سبزیاں ہیں وہ بڑی مہنگی ہو رہی ہیں. ٹماٹر 200 تک پہنچا ہوا ہے، آلو پیاز وہ مہنگا ہو رہا ہے. اس حوالے سے انتظامیہ اپنا فعال کردار ادا نہیں کر رہی. جب پٹرول 40 روپے سستا ہوا تھا تو قیمتیں 15 سے 20% کم ہونی چاہیے تھیں، لیکن انتظامیہ نے کوئی کام نہیں کیا. صرف وہ بڑی گاڑیاں ان کو چاہیے ہوتی ہیں، فری پٹرول چاہیے ہوتا ہے، سرکاری گھر چاہیے ہوتے ہیں، اور تنخواہیں اور مراد چاہیے ہوتی ہیں. عوام کے لیے کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے بیوروکریٹس. اور جو فیلڈ میں خاص طور پہ AC DC اور تحصیل کے لوگ ہیں، مجسٹریٹ ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کے یہ فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ مارکیٹوں میں جائیں، اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے وہ بھی چیک کریں، اور قیمتوں کو توازن میں رکھیں. ہر ایک جگہ سے آج صبح کی بات ہے، میں نے ایک جگہ ٹماٹر کا ریٹ چیک کیا تو 178 روپے تھا. تھوڑے سے فاصلے پہ میں آگے گیا ایک اور صاحب کے پاس، انہوں نے 190 روپے ریٹ لگایا ہوا تھا. پھر ایک اور جگہ میں نے چیک کیا، اس نے 195 روپے ریٹ لگایا ہوا تھا. یہ ایک ہی مثال آج صبح کی ہے، میں خود ٹماٹر خریدنے گیا تھا. تو یہ لیٹسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہی کہ انہیں کیا اس کو ٹماٹر کو ہی جس نے 195 روپے لگائے ہوئے ہیں وہ کچھ سونے والے ٹماٹر ہیں؟ وہ کوئی ایسی چیز کہاں سے لایا ہوا ہے بھائی؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. اور جو 178 میں بیچ رہا ہے وہ بھی تو وہیں سے لایا ہوگا نا، منڈی سے لایا ہوگا. تو لہٰذا ان چیزوں کو بہت سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور عوام کے ساتھ مزید ظلم نہ کیے جائیں. اب گیس بھی جنوری میں پھر مہنگی ہو رہی ہے، بجلی جو ہے دسمبر میں پھر مہنگی ہو رہی ہے. IMF کے فائدے بھی ہیں، ملکی سطح پہ معیشت کو استحکام ملتا ہے، لیکن عوام پہ بجلی مہنگائی کی گرتی رہتی ہے. یہ کب کنٹرول ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ناظرین، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.